أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 6 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، یعنی 56 نمبر کی آیت سے لے کر کے 60 نمبر تک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو مکہ کے اندر موجود تھے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے کے دروس کے اندر، کہ یہ سورت جو سورۃ العنکبوت ہے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ کے اندر نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان انتہائی کمزور تھے اور مکہ کے اندر اسلام بالکل کمزور تھا، اور ویسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر کافروں نے ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو روا کر کے رکھا تھا. ہر طرح سے ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، یہ کافروں کی اس وقت عادت تھی، اپنے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے. آج بہت شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اس کے باوجود ہم رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر طرح کی فراوانی، ہر طرح کی طاقت و قوت، ہر طرح کی استقرار اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان مسلمانوں کو جو بالکل کمزور تھے، مٹھی بھر تھے، جن کے اوپر کافروں نے ہر طرح کے ظلم کو جاری کر کے رکھا تھا، ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند آیات کو نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی، یعنی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. گویا اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کو خاص کر دیا. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یعنی وہ مٹھی بھر لوگوں جو مکہ کے اندر موجود ہو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے دین پر ایمان رکھا ہے. اے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو مکہ کے لوگ ہیں ان کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اصل چیز روزی نہیں ہے جس روزی کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو. اصل چیز تمہارا ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو تمہارا توکل ہے وہ ہے. تم اپنے ایمان کو کیسے بچا لیتے ہو؟ آج ہمارے یہاں کسی نہ کسی اینگل سے ہم اپنے روزی کو، اپنے رزق کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں. ہم کو خود اپنا جج بن کر کے اپنے سامنے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پر اپنی روزی کو بچانے کے لیے، اپنے عیش و آرام کے سامان کو اپنے گھر میں لانے کے لیے کہاں کہاں پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. یہ ہمیں خود اپنے ضمیر کو جج بنا کر کے دیکھنا چاہیے. اللہ کا یہ کہنا کہ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو زندگی اس روئے زمین پر چل رہی ہے، تمہاری سانس جو چل رہی ہے، تمہارے گھر بار جو ہیں اور تمہاری جو روزی روٹی ہے، اس ساری کی ذمہ داری میری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بچانا. کیسے ایمان بچاتے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر شاید 1% آدمی ملے گا جو اپنے ایمان کا سودا اپنی زندگی کے آرام و آسائش سے نہیں کرتا ہے. اکثر 99% ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو حاصل ہو جانے کے باوجود گاہے بگاہے، جگہ بجگہ اپنے ایمان کا سودا اپنے رزق سے کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا اپنے آرام و آسائش سے کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا اپنی نفسانی خواہشات سے کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ذرا سی کوئی چیز کی چاہت ہوئی، فوراً اپنے ایمان کا سودا کر لیے اور اس چیز کو حاصل کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ بالکل اللہ کے سنت کے خلاف بات ہے. اللہ نے یہاں پر کہا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، تم روزی کے لیے پریشان مت ہو.
ہاں اگر تم قارون کا خزانہ چاہتے ہو تو اس کے لیے اوپر نیچے کرنا پڑے گا، حرام و حلال کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، اپنے دین اور اپنے دھرم کو بیچنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم توکل والی زندگی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی جس طرح سے تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے اوپر غالب کر کے رکھا، تم کو بھی سب کے اوپر غالب کر کے رکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو یقین کرنا پڑے گا کہ روزی رب العالمین کے ہاتھ میں، روزی رب العالمین کے ہاتھ میں۔ یہ پوری کی جو 4-5 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں مختلف مثالوں کو دے کر کے رب نے سمجھایا ہے، مختلف مثالوں کو دے کر کے۔ دراصل یہ آیت کریمہ جو ہے، جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، ان کو مکہ والوں کے لیے نازل کیا ہے، چونکہ مکہ والے بڑے کمزور تھے اور ان کے اوپر کافروں کا بالکل دبدبہ تھا، ہر اعتبار سے ظلم و ستم ان کے اوپر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مکہ جو ہے یہ تمہارا وطن ضرور ہے، یہاں کے لوگ تمہارے رشتہ دار ضرور ہیں، لیکن اب تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہارا دین و ایمان یہاں پر نہیں بچ رہا ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ وطن سے محبت فطری بات ہے، ہر انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت یہ بھی فطری بات ہے، لیکن یہ جو وطن سے محبت ہے یہ وطن پرستی نہیں بننا چاہیے، وطن سے جو محبت ہے یہ وطن پرستی نہیں بننا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقربا سے جو محبت ہے یہ رشتہ دار اقربا پرستی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو محبت ہے یہ پرستش کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے دل کو رکھنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو چولہے بھاڑ میں جھونک دیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ہر معاملہ کر دیں گے۔ ہمارے بچے جو ہے اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، اس کے لیے حرام و حلال سب کر لیں گے، اپنے ایمان کو ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن یہ کام کریں گے، یہ اقربا پرستی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان اپنی اس دنیا کے اندر پرستش کرتا ہے، ایک وطن پرستی کرتا ہے، ایک اقربا پرستی کرتا ہے، اور تیسرا نفس پرستی۔ یہ تینوں پرستی جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ یہ تینوں جو پرستی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا اصل کام وطن سے محبت نہیں ہے، رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے، بلکہ اصل کام اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ یہاں تم کو روزی مل رہا ہے دوسری جگہ روزی نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا رزق کے لیے جھک مت مارو، رزق تو رب العالمین ایسے دے گا کہ تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، رزق کے لیے پریشان مت ہو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرا جو حکم ہے اس انداز پہ چلو، تم جہاں پر بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں پہ رزق بھیج دے گا۔ تو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو کہا کہ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر میرے پاس بھی سوال آتے رہتے ہیں، ہمارے کچھ نوجوان بھائی، ان کا کہنا ہے کہ فلاں کمپنی کے اندر ہم کو داخلہ نہیں لے رہا، کیوں بھائی؟ داڑھی کٹانا پڑے گا، داڑھی کٹائیں گے تبھی ہم کو اس کمپنی میں جاب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس پرستی ہے۔ ارے رزق تو رب دینے والا ہے، انسان کی غلامی کر کے، نفس کی غلامی کر کے رزق کیوں حاصل کرنا؟ رزق تو وہ ہو جو رب کے سامنے انسان جھکے اور باقی پوری دنیا کے اندر آزاد رہے، کوئی روکنے والا نہیں ہو قدم کو۔ اگر کوئی روکے تو رب کے توکل کی طاقت اس کو وہاں سے چور چور کر دے، ایسا ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ ان کی غلامی، ان کی غلامی، ان کی غلامی کیوں؟ ہم رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری سانس رب کے حکم سے چل رہی ہے، رب کی غلامی کریں گے، کسی کی غلامی کیوں کریں گے؟ ہمارے اندر جو روزی، ہمارے پاس جو روزی آتا ہے وہ رب دینے والا ہے، یہاں نہیں ملے گا، کہیں ملے گا، اس سے اچھا ملے گا۔ کسی کی غلامی کیوں کرنا؟ اپنے رب کی غلامی کیوں نہیں کرنا؟ اپنے رب کی بندگی کیوں نہیں کرنا؟ بہت سارے ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ اگر داڑھی کٹا لیں گے تو نوکری نہیں ملے گی، کمپنی میں جاب نہیں ملے گا۔ ارے کمپنی پہ لات مار، کیا تجھے کمپنی والا رزق دیتا ہے؟ تو اپنے نفس کی غلامی کرنا چاہتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کی غلامی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کے ربوبیت کو، اس کی خالقیت کو لات مار کر کے تم ان لوگوں کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعۃ، صرف تمکور جگہ نہیں ہے، دنیا کی پوری دنیا تیری ہے، تو رب کی بندگی میں لگ جا، رزق تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین جو ہے وہ بڑی کشادہ ہے،
لہذا تم صرف میری بندگی کرو، دوسروں کی بندگی نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا تو 80% مسلمان جو مکہ کے اندر تھے تھوڑے تھوڑے وقت میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن جب حبشہ جا رہے تھے تو دل میں بڑی تکلیف تھی۔ کس چیز کا؟ مکہ کے چھوٹنے کا، رشتہ داروں کے چھوٹنے کا، اپنے تلاش و معاش کے چھوٹنے کا، رزق چھوٹ جانے کا، بڑا ان کو دل میں درد تھا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے لیے مت مرو، جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے اور میری طرف جمع ہونا ہے، لہذا دنیا کے لیے مت مرو، اپنے ایمان کی کو بچانے کے لیے سوچو کہ کیسے تمہارا ایمان بچے گا، کیسے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوگے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، دنیا میں جہاں اچھائی کے ساتھ زندگی میسر ہوتی ہے میسر کر لو، میسر کر لو، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم حرام حلال اچھا برا جو کر کے کما کے جائیں گے اس پر ہمارے پیچھے والے عائش کریں گے، لیکن اس کی جواب دہی کس کو دینی پڑے گی؟ ہم کو دینی پڑے گی کہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو تمہارے بچے تھے ان کی پرورش کیسے کی، حلال سے کی کہ حرام سے کی، کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا بچانے کے چکر میں مت پڑو، دنیا تو ہم خود تم کو دے دیں گے، تم آخرت کے بارے میں سوچو۔ ہر انسان کو موت آنی ہے اور موت آ کر کے ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر تم کو سب کو میری طرف جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ بڑی بلڈنگ ہو جائے دنیا میں، بلڈنگ بالکل ڈپلیکس ہونا چاہیے، اس کے اندر اے سی ہونا چاہیے، ہر طرح کی آرام و آشائش ہونی چاہیے، روم سے نکلے تو بڑا ہال ہونا چاہیے جس میں تھوڑی دیر ٹہل سکے۔ یہ ساری چیزیں ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے اوپر اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو اور رب کے فرمان کو قربان کر دینا گناہ ہے۔ سوچنا گناہ نہیں ہے، اگر رب نے مقدر میں کیا ہوگا تو ضرور دے گا، اگر رب نے مقدر میں نہیں دیا ہوگا تو بھاڑ میں جائے گا، رب نے مقدر میں دیا ہوگا تو ضرور ہوگا، ابھی نہیں ہوگا 10 سال کے بعد ہوگا، لیکن اگر مقدر میں نہیں ہوگا تو جو چیز رب نے لکھ دیا ہے پہلے ہی، جنت جس کے اندر اعلیٰ مکان ہوں گے، اس دنیا کے بنگلے اور بلڈنگ کے بارے میں سوچتے ہو، وہاں تو ایسا بنگلہ اور بلڈنگ ہوگا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں تو ایسا بلڈنگ ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اگر اپنا بلڈنگ بناؤ گے تو مشکل سے 20 سال 25 سال اس کے اندر رہو گے، وہاں جو بلڈنگ ملے گا ہمیشگی کی بلڈنگ ہوگی، ذرا اس کے بارے میں بھی سوچ لو بھائیو، ذرا اس کے بارے میں بھی سوچ لو۔ یہاں تو بلڈنگ جو ملے گی اور کار اور ماروتی جو ملے گی اس میں مشکل سے 25 سال 30 سال 40 سال، بس اس سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اس کے بعد پھر چھوڑ کر کے جانا پڑے گا اس دنیا سے، لیکن وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ممکن ہے کہ کہیں کہیں پر تم کو نقصان ہوگا، کہیں کہیں پر نقصان ہوگا، تمہارے فائدے کے اوپر مار پڑے گی، لیکن اس کے بدلے میں جو رب نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے ان کو جنت کے اندر بڑے بڑے حویلیوں میں ہم ان کو جگہ دیں گے، بڑے حویلیوں میں جگہ دیں گے، اور ایسی حویلی ہوگی کہ دوسرا آدمی اس آدمی کو دیکھ نہیں سکے گا کہ یہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے، ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر بالکل پرائیویسی رہے گی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ پائے گا، ہر انسان بالکل پرائیویٹ میں رہے گا، وہاں پر بالکل پروٹوکول ہوگا، بالکل شاہی انداز ہوگا ہر انسان کا۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا، یہ توکل اور ایمان کی بات ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جو اس نظر سے دیکھ لے گا رب کے اس حکم کو بس اسی کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ سننے کے لیے تو سارے لوگ سنتے ہیں، توکل اور یقین ہر انسان کا نہیں ہوتا ہے، وہ توکل پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر کہ کیسے وہ یقین پیدا ہوگا کہ ہم رب کے اس وعدے پر یقین کر لیں۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اللہ جنت کے اندر ایسے لوگوں کو حویلیوں میں جگہ دے گا
جن حویلیوں کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں جاری ہوں گی. اوپر حویلی ہوگا اور نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں کے ٹھنڈی ٹھنڈی جو فضائیں ہوں گی وہ انسان کے جسم سے ٹکرا رہی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر ساری آشائش مل جائے، سارے دنیا کے لوگوں کی آشائش کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور جنت کے اندر ایک جنتی کو جو آرام ملے گا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، لیکن یہ چیز ان لوگوں کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والے ہیں کیا مطلب؟ صبر کرنے کا کئی مطلب ہے. صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. صبر کا ہم لوگوں نے مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے صبر کا مفہوم یہ سمجھا کہ کوئی ہم کو ایک جھاپڑ مار دیا اور اس پر چپ ہو گیا، یہی صبر ہے. صبر کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ. صبر کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے اور اس راستے میں جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس پر جب انسان صبر کرتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں لگتا ہے. پریشانیاں اپنی شکل اور چولے بدل بدل کر کے آتی ہیں، ہر طرح کی پریشانی سامنے آئے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکموں پر جمے رہنا یہ دراصل صبر ہے. انسان اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، کہیں پر کوئی مالی نقصان ہوتا ہے. میں فور ایگزامپل کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو کہیں دور دراز بڑے ملک کے اندر بڑے پیسے کما رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اور جو اللہ کے حق ادا کرنے کا اس کو خاطر خواہ فائدہ تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن پیسے بہت مل رہے ہیں. وہ بندہ خدا جو اللہ کا بندہ ہے، وہ بندہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جو اللہ کے حقوق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے چھوٹے سے روزی پہ اگر توکل کرتا ہے، قناعت کرتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے. ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے. ہر حال میں جو صبر ہے، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو رب پہ توکل کرنے والے ہیں. توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ. بھروسہ کیا مطلب؟ رب نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے ان وعدوں پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ دراصل بھروسہ ہے. ابھی ہمارے ہاں بھروسہ ہمارے اپنے ورک پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے انسان جو ورک کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محنت و مشقت کے پہاڑ توڑ دے رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو توکل اصل ہونا چاہیے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اللہ نے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنت کی یہ جو چیزیں ہیں ان لوگوں کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ نے ایک مثال دی. مثال کیا دیا؟ مثال کو غور سے سنیے. ہم لوگ آج سے لے کر کے 20 سال 25 سال کا پہلے ہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ ایسا کر کے رکھنا ہے کہ 20 سال 25 سال کے بعد ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہو. ایسا ہم لوگوں کی سوچ ہے، ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے یہ. ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے ہیں کہ یہ ہمارا رزق ہے، فلاں جگہ پہنچیں گے تو اٹھ کر کے کھا لیں گے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بینک بیلنس کر کے رکھ دیا ہے. ابھی بیٹی بڑی ہوگی نا تو اس کی شادی میں 50 لاکھ روپیہ خرچہ کریں گے. بیٹا بڑا ہوگا نا تو اس کے لیے اتنا بڑا شو روم کھول دیں گے. ہم خود جب ہوں گے نا تو ہمارا اتنا بڑا فارم ہاؤس ہوگا، سب پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے جاندار ہیں اس روئے زمین پر جو اپنا رزق ڈھو کر کے نہیں چلتے، رزق ڈھو کر کے نہیں سر پہ اٹھائے نہیں رہتے. لا تحمل رزقا اللہ یرزقها، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی روزی دیتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سنن ترمذی ابواب الزہد باب فی قلت الطعام اور سنن ابن ماجہ ابواب الزہد باب التوکل والیقین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم حق توکلہ، جیسے رب پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسے رب پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے اپنے رب پہ بھروسہ کر لو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے چڑیے کو روزی دیتا ہے. آج چونکہ ہمارا توکل ختم ہو گیا اس لیے ہم کو سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کبھی کبھی اتنی پریشانی ہو جا رہی ہے کہ ہر طرح کے سکھ سویدھا رہنے کے باوجود انسان پیسے کے لیے ترستا ہے اور پیسہ کہاں سے آئے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور پھر اس چیز کو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، کر گزرتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پرندوں کی طرح سے توکل کر لو، جیسے رب پر توکل کرنے کا حق ہے ویسے تم توکل کر لو، تو جیسے رب پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے تم کو بھی روزی دے گا۔ پرندوں کو کیسے روزی دیتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بتا دی۔ تغدو خماسا، جب وہ صبح میں اپنے گھونسے سے نکلتا ہے تو ان کا پیٹ بالکل بھرا رہتا ہے، خالی رہتا ہے۔ جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ وتروح بطانا، اور جب شام میں لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ رہتے ہیں، بھر پیٹ رہتے ہیں۔ رسول کا فرمان ہے، ایمان اور یقین کی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو رب العالمین کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا توکل کی ایک چھوٹی سی مثال اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جس طرح سے پرندے کو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، اگر انسان بھی توکل کر لے تو انسان کو بھی اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں سلائے گا، اس کے رزق کا انتظام خود رب العالمین کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔